السلام علیکم دوستوں، نبیوں کے سلسلے کے آخری کڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو مکہ شہر میں 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل سن 571 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ اور ماں کا نام بی بی آمنہ ہے۔ پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ پیدا ہوئے تو آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ لوگوں نے پوچھا، یہ نام کیوں رکھا؟ بولے، میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کی ساری دنیا تعریف کرے۔ اللہ نے ان کی تمنا پوری کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا زمانہ۔ اس زمانے میں عرب کا یہ رواج تھا کہ شہر کے بڑے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلوانے اور پلنے بڑھنے کے لیے دیہات میں بھیج دیتے تھے تاکہ وہاں کی کھلی ہوا میں رہ کر خوب موٹے تازے ہو جائیں۔ اس زمانے میں عرب کے دیہات کی زبان شہروں سے زیادہ صاف ستھری اور زوردار ہوتی تھی۔ دیہات میں رہ کر بچوں کی زبان خوب اچھی ہو جاتی تھی۔ پیارے نبی کو بھی اس رواج کے مطابق حلیمہ نام کی ایک دائی کو سونپ دیا گیا۔ دائی حلیمہ جس قبیلے کی تھیں اس کا نام بنی سعد تھا، اس لیے ان کو حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں۔ آپ کی ماں نے بھی آپ کو دودھ پلایا اور عورتوں نے بھی، مگر سب سے زیادہ دنوں تک دائی حلیمہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ آپ حلیمہ سعدیہ کے پاس لگ بھگ 4 سال رہے۔ آپ حلیمہ اور ان کے بچوں کو بہت چاہتے تھے۔ نبی ہوئے تو حلیمہ، ان کے شوہر اور بچے سب مسلمان ہو گئے۔ 4 سال کی عمر سے ماں کے پاس رہنے لگے۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے، بی بی آمنہ آپ کو اپنے ساتھ مدینے لے گئیں۔ وہاں سے واپسی میں بیمار پڑیں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ مکہ اور مدینے کے راستے میں ابا نام کی ایک جگہ ہے، وہیں دفن ہوئیں اور آپ یتیم ہو گئے۔ ایمن آپ کی کھلائی تھی، وہاں سے آپ کو دادا میاں کے پاس لائیں۔ ان کو بہت دکھ ہوا، پر کیا کرتے، مرنا جینا خدا کے ہاتھ میں ہے، مرنا سب کو ہے، آئی ہوئی گھڑی کو کون ٹال سکتا ہے۔ بڑے ہونے پر ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا سے گزرے۔ ماں کی قبر دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر سبھی رونے لگ گئے۔ دادا عبد المطلب آپ کو بہت پیار کرتے تھے۔ کعبے کی چھاؤں میں ان کے لیے فرش بچھایا جاتا، اس پر اکیلے وہی بیٹھتے، کسی دوسرے کو اجازت نہ تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے تھے، آ کر اس پر بیٹھ جاتے۔ لوگ چاہتے کہ اٹھا کر الگ بٹھا دیں۔ عبد المطلب روک دیتے، کہتے بیٹھنے دو، پھر سر اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے اور پاس میں ہی بٹھا لیتے۔ 8 سال کے تھے جب عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ یہ مکے ہی میں سن 578 کی بات ہے۔ مرتے وقت انہوں نے آپ کو چچا ابو طالب کو سونپا۔ میں آپ کے سگے چچا تھے، ایک ماں سے 3 بھائی، ابو طالب، زبیر اور پیارے نبی کے والد عبداللہ۔ چچا ابو طالب بہت تنگ حال تھے، ان کے اپنے بھی بہت سے بچے تھے، پھر بھی وہ اپنے اچھے بھتیجے پیارے نبی کو بہت پیار کرتے تھے، اپنے پاس سلاتے، جہاں جاتے ساتھ رکھتے۔ آپ نے بچپن میں بکریاں چرائیں۔ نبی ہونے پر ایک بار آپ کے ساتھی جھربیریاں توڑ رہے تھے۔ آپ نے کہا، کالی کالی توڑتے جاؤ، بڑے مزیدار ہوتی ہیں۔ تب کا یہ تجربہ ہے، جب میں بکریاں چراتا تھا۔ ساتھیوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں؟ بولے، ہاں، میں نے بہت تھوڑی مجبوری پر مکے والوں کی بکریاں چرائی ہیں۔ برے بچوں کی طرح بیکار کے کھیل تماشوں میں آپ اپنا وقت برباد نہیں کرتے تھے۔ ایسے کسی جلسہ یا سبھا میں جانا آپ کو پسند نہ تھا جہاں بے شرمی اور پھوہڑ پن کا ذکر ہو۔ نبی ہونے تک 15 سال کے تھے کہ جب آپ نے فجار کی لڑائی میں حصہ لیا۔ اس نام سے کئی لڑائیاں ہوئی تھیں، آخری میں آپ بھی موجود تھے۔ آپ نے چچا لوگوں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے تھے۔ نبی ہونے کے بعد ایک بار اس لڑائی کی بات کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، میں آج بھی نہیں سوچتا کہ میں حصہ نہ لیتا تو اچھا تھا۔ بات یہ ہے کہ اس بار ظلم آپ کے خاندان کی طرف سے نہ تھا۔ فجار کی لڑائی میں بڑی مار کاٹ ہوئی، بہت آدمی مارے گئے۔ اس کے کچھ دن بعد کچھ لوگ عبداللہ بن جدعان نام کے ایک آدمی کے گھر میں اکٹھا ہوئے، کھانا پینا ہوا، پھر سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھے اور عہد کیا کہ ہم ستائے جانے والوں کی مدد کریں گے، حقدار کو اس کا حق دلائیں گے، غریبوں کا دل رکھیں گے، محتاجوں کے کام آئیں گے۔ عرب میں یہ اپنے قسم کی پہلی عہد تھی جہاں لوٹ مار دن رات کا کھیل ہو گیا تھا، جہاں اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے جھوٹی لڑائی کے واسطے سینکڑوں سال تک لڑائیاں ٹھنی رہتی ہوں، جہاں کمزوروں کو ستا کر لوگوں کے دل میں نرمی کی ایک لہر بھی نہ اٹھتی ہو، وہاں نیکی بھلائی کا ایسا پاک اور اچھا عہد
آپ بعد میں بھی اکثر فرمایا کرتے، عبداللہ بن جدعان کے گھر پر جو عہد کیا گیا تھا ویسا عہد کوئی آج بھی کرے تو میں اس کے ساتھ ہوں۔ اس عہد کے بدلے اگر کوئی مجھے سرخ اونٹ بھی دیتا تو میں ٹھکرا دیتا۔ سرخ اونٹ کافی قیمتی ہوتے ہیں۔ اسی تاریخی عہد کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ بی بی خدیجہ ایک بڑی امیر عورت تھی۔ لوگ ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ ان کا بڑا بیاپار تھا، اپنے روپیے سے لوگوں کی تجارتی سفر پر بیچتی تھی، منافع میں ان کو بھی سانجھی بناتی۔ پیارے نبی کی سچائی کی مکہ میں بڑی چرچا تھی، لوگ آپ کو امین کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ کی سچائی اور ایمانداری کی چرچا سنی تو بی بی خدیجہ نے خواہش کی کہ آپ ان کا تجارتی مال لے کر سفر کریں۔ 25 سال کے تھے کہ جب آپ بی بی خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ سن 595 عیسوی میں شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ آپ نے ایسی محنت، سوجھ بوجھ اور ایمانداری سے کام کیا کہ پہلے سے کہیں زیادہ منافع ہوا۔ بی بی خدیجہ پر اس کا بڑا اثر پڑا، وہ بہت خوش ہوئیں۔ جتنا طے ہوا تھا اس سے زیادہ آپ کو دیا۔ شام کے سفر سے لوٹے میسرہ نے آپ کی ایمانداری، کاروبار میں ہوشیاری، سچائی، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی، پریم اور انسانیت کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا۔ بی بی خدیجہ نے نکاح کا نیوتا بھیجا، آپ راضی ہو گئے۔ دن اور وقت طے ہوا، آپ بی بی خدیجہ کے گھر پہنچے، چچا بھی ساتھ تھے۔ سادگی کے ساتھ شادی ہو گئی۔ قریش کے بڑے بڑے سردار موجود تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ شادی کے وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال۔ ان کی 2 شادیاں پہلے بھی ہو چکی تھیں، دونوں شوہر مر چکے تھے۔ آپ کی اچھی عادتوں کی مکہ میں چرچا تھی، آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے، لوگ اپنی امانت آپ کے پاس رکھ جاتے، آپ ان کی امانت کو جیوں کا تیوں لوٹاتے۔ آپ نے کبھی شراب نہ پی، بتوں کی پوجا نہ کی، میلوں ٹھیلوں اور تہواروں میں نہ گئے، بری عادتوں کے پاس کبھی نہ پھٹکے، بکریاں چرائی اور تجارت کی، اپنی روزی محنت اور مشقت سے کمائی، خدا کا شکر ادا کرتے۔ مکہ کے نزدیک حرا نام کی ایک پہاڑی ہے، آپ گھر سے ستو پانی لیتے، اسی پہاڑی کی ایک گفا میں چلے جاتے، کئی دن تک وہاں رہتے، اللہ کی عبادت کرتے، پھر گھر آتے، ستو پانی لیتے اور وہاں لوٹ جاتے۔ ایک دن اسی گفا میں اللہ نے اپنا فرشتہ بھیجا، اس فرشتے کا نام جبریل ہے۔ جبریل اللہ کا حکم لائے۔ حکم یہ تھا کہ اللہ کا کلمہ۔ رمضان کی 17 تاریخ تھی، انگریزی حساب سے 6 اگست سن 610 عیسوی۔ آپ کی عمر اس وقت 40 کی تھی۔ پہلے وہ سورہ اتری جس کا پہلا لفظ اقرا ہے اور جس کا نام سورہ علق ہے۔ قرآن پاک کیا تھا؟ ایک روشنی تھی، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، اچھائی برائی پہچاننے کے لیے، دنیا کے سدھار کا سامان کرنے کے لیے، انسانوں کو زندگی گزارنے کا پورا قانون دینے کے لیے۔ اس طرح آپ کو نبوت ملی، آپ بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھانے والے تھے، اندھیرے میں اجالا پھیلانے لگے۔ یہ اجالا گھر والوں کے لیے بھی تھا، باہر والوں کے لیے بھی، اپنے خاندان اور اپنے ہی دیش نہیں بلکہ سارے سنسار کے لیے تھا، وہ انسانوں کے لیے تھا۔ نبی ہونے کے بعد اس طرح آپ 3 سال خاص لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ پہلے گھر والوں کو سمجھایا، جن سے کچھ لگاؤ تھا، ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا، جن کو دیکھا نیکی بھلائی کی کھوج میں ہیں، ان کو منزل کا نشان بتلایا۔ ان کوششوں سے تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے، جو پہاڑ کی کسی گھاٹی میں جمع ہوتے، نماز پڑھتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ کچھ دنوں بعد ارقم کے گھر جمع ہونے لگے، وہیں نماز پڑھتے، دین کی باتیں کرتے۔ یہ گھر صفا پہاڑ کی تلی میں تھا۔ آپ لوگوں کو سمجھاتے رہے، الگ الگ ایک سے ملتے، کہتے عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، دل سے اس کو مانو، زبان سے اس کے مالک ہونے کا اقرار کرو۔ کافر ہر گھڑی اسی فیر میں رہتے، مسلمانوں کو کیسے ستائیں، بہت دکھ دیتے، پھر بھی جی نہ بھرتا، لیکن دین دھیرے دھیرے پھیلتا رہا، کام آگے بڑھتا چلا گیا اور مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ 40ویں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس وقت اللہ کا حکم پہنچانا آسان تھا، مسلمان ہونا تمام لوگوں سے دشمنی مول لینا تھا۔ مکہ بت پوجنے والوں کا گڑھ تھا، کعبہ کے مجاوروں اور مورتیوں کی حفاظت کرنے والوں کا مرکز تھا۔ سارا عرب ان کی عزت کرتا تھا، ان کو بہت مانتا تھا۔
پیارے رسول نے ان لوگوں سے بات چیت کی جن میں دھرم سے کچھ دلچسپی آئی، جنہیں دیکھا حق کی حوض میں ہیں۔ عورتوں سے سب سے پہل بیوی خدیجہ، مردوں میں حضرت ابو بکر، لڑکوں میں حضرت علی اور غلاموں میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہوئے۔ آپ اللہ کا دین اب تک ایک ایک آدمی کے پاس الگ الگ پہنچاتے تھے۔ ایک دن آپ صفا پہاڑ پر چڑھ گئے، وہاں سے پکارا، اے غالب کی سنتان! لوگ دوڑ رہے تھے۔ پوچھا کیا ہے؟ آپ نے کہا، تم لوگ مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا؟ سب نے ایک ساتھ جواب دیا، آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں، ہم آپ کو صادق، ہمیشہ سچ بولنے والا اور امین، جو امانت کے خیانت نہ کرے کہتے ہیں۔ آپ نے کہا، دیکھو میں اونچائی پر ہوں، دوسری اور بھی دیکھتا ہوں، تم پہاڑ کی تلی میں ہو، تم کو دوسری اور کی خبر نہیں۔ اگر میں تم سے کہوں کہ ایک فوج صفا پہاڑ کے پیچھے تمہاری طاق میں ہے تو تم یقین کرو گے؟ سب ایک ساتھ بولے، ہاں کیوں نہیں، ضرور ضرور، تم سچے ہو، تم کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ آپ نے کہا، تو پھر میں ہی تم کو بتاتا ہوں کہ آنے والے بھاری عذاب سے ڈرو، مرنے کے بعد پوچھ گچھ ہوگی، میں تمہیں دنیا میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، مرنے کے بعد کوئی حصہ نہیں دلا سکتا، مرنے کے بعد اور اس زندگی میں چھٹکارے کے ایک ہی راہ ہے، کہو اللہ ایک ہے، اس کا کوئی سانجھی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ پکار تھی، یہ بجلی کی کڑک جس سے عرب کی ساری زمین ہل گئی۔ دشمن ابو لہب بڑا غصے سے جل بھن گیا، بولا تم نے اس لیے ہم کو پکارا تھا، پھر آپ بازار میں حق کی طرف بلاتے تو وہ مکار پیچھے پیچھے چلتا، آپ پر پتھراؤ کرتا، اتنا پتھراؤ کہ آپ کی مبارک ایڑیاں گھائل ہو جاتی۔ مغیرہ کا بیٹا ولید قریش کے قبیلے کا ایک بڑا سردار تھا۔ ایک دن لوگ اس کو گھیرے بیٹھے تھے، اس نے کہا، بھائیوں، حج کے دن آ رہے ہیں، عرب کے کونے کونے سے لوگ یہاں آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم جانتے ہی ہو، یہ ان میں جائیں گے اور اپنا دین پھیلائیں گے، کوئی ایک بات طے کر لو، ان کو جھٹلانے کے لیے سب مل کر وہی بات کہو، ایسا نہیں کہ کوئی کچھ کہے اور کوئی کچھ، اور ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے بدلے تم خود جھوٹے بن جاؤ۔ لوگوں نے کہا، ولید تم ہی بتلاؤ۔ اس نے کہا، نہیں یہ نہیں، پہلے تم لوگ کوئی بات کرو، میں سننے کے بعد کچھ رائے دوں گا۔ ایک نے کہا، ہم کہیں گے یہ کاہن ہیں، جیسے پاکھنڈی لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کی قسمت اناپ شناپ بتلاتے ہیں، پیسے لیتے ہیں۔ ولید نے کہا، یہ بات جمے گی نہیں، میں نے کاہنوں کو دیکھا ہے، وہ منمناتے ہیں، ان کے جملوں کا بہت سے مطلب دیتے ہیں، وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے بولتے ہیں، ان کی بات کا وہ ڈھنگ نہیں ہے۔ دوسرا بولا، اچھا تو ہم کہیں گے یہ شاعر ہیں، اور شاعروں کا کیا ٹھکانہ؟ ولید نے اس رائے کی بھی مخالفت کی۔ چوتھا بولا، اچھا تو ہم کہیں گے یہ جادوگر ہیں، ان کی بات میں نہ جاؤ۔ ولید نے کہا، یہ بھی غلط ہے، بے جھاڑو پھونک ڈنڈا تعویذ میں نہیں کرتے۔ سب اوپ کر سب ایک ساتھ بولے، پھر تو آپ ہی بتلائیے، ہماری تو عقل کام نہیں کرتی۔ ولید نے کہا، خدا کی قسم، ان کے کلام میں انوکھی مٹھاس ہے، ان کا ایسا کلام ایسا بھاری بھرکم پیڑ کی طرح ہے، جس کی جڑیں زمین میں دور دور تک پھیلی ہوں اور جس کی شاخائیں پھلدار ہوں، ان کے آگے تمہاری ایک نہ چلے گی۔ میری سمجھ میں تو آتا ہے کہ تم لوگ کہو یہ جادوگر ہیں، اپنی باتوں سے میاں بیوی میں پھوٹ ڈالتے ہیں، باپ بیٹے میں بیر پیدا کرتے ہیں، رشتہ دار خاندانیوں کو ایک دوسرے سے بچھڑا دیتے ہیں۔ یہ طے ہو گیا، حج کے موقع پر یہ لوگ ہر ایک سے یہی کہتے پھرتے، لیکن حق کی بات کون مار سکتا ہے؟ نتیجہ الٹا ہو رہا تھا۔ آپ کے ایک دوست تھے جماعت بن ثعلبہ، نبی ہونے سے پہلے ان سے بڑی دوستی تھی، ان سے لوگوں نے کہا، تمہارے دوست کو پاگل پن ہو گیا ہے، ان کا حال معلوم کرو۔ وہ کچھ جھاڑ پھونک کرتے تھے، آپ کے پاس آئے، بولے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کہو تو کچھ پھونک ڈال دوں۔ آپ نے جواب دیا، ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اسی کا گن گاتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں، جس کو اللہ سیدھا راستہ دکھلا دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی سیدھا راستہ نہیں دکھلا سکتا، اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور میں اس بات کا بھی گواہ ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد آگے کچھ کہنے ہی والے تھے کہ جماعت نے کہا، پھر پڑھیے۔ آپ نے 3 بار یہی لفظ دہرائے، پھر سنتے رہے، پھر بولے، میں نے کاہنوں کو دیکھا ہے، پاگلوں تتھا
کویوں سے بھی بالا پڑا ہے، اس قسم کے لفظ کسی سے نہیں سنے۔ تم تو سمندر کی گہرائیوں تک پہنچ گئے، حقیقت کو پا چکے ہو۔ ہاتھ بڑھاؤ، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ آپ نے ہاتھ بڑھا دیا، جماعت مسلمان ہو گئے۔ اللہ کا دین دھیرے دھیرے پھیل رہا تھا، کافر پریشان تھے، کیا کریں، کیسے حق کی راہ روکیں۔ رسول اللہ اکیلے ہیں، تھوڑے سے ساتھی ہیں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں، دیکھنے میں بے بس ہیں، مجبور ہیں، پھر بھی ان کی بات ہے۔ اللہ کا دین دھیرے دھیرے پھیل رہا تھا، کافر پریشان تھے، کیا کریں، کیسے حق کی راہ روکیں۔ پیارے رسول اکیلے ہیں، تھوڑے سے ساتھی ہیں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں، دیکھنے میں بے بس ہیں، مجبور ہیں، پھر بھی ان کی بات ہے کہ من میں سمجھ آتی ہے۔ باپ دادا کا دھرم مٹا رہا ہے، لات اور عزا کی خدائی میں خطرہ ہے۔ کچھ کافروں نے سوچا چلو ابو طالب کے پاس چلتے ہیں، دھرم تو ان کا بھی وہی ہے جو ہمارا ہے، ان مورتیوں کی عزت کا، خاندان کی آن بان کا کچھ نہ کچھ دھیان ان کو بھی ہوگا۔ پھر کیا تھا، ساتھ مل کر ابو طالب کے پاس آئے، بولے بھتیجوں کو روکیے، سارے عرب کی عزت مٹی میں مل رہی ہے، ہمارے آپ کے دیوی دیوتا جھٹلائے جا رہے ہیں۔ آپ کے بھتیجے کا کہنا ہے کہ ہم سب بے وقوف ہیں، نادان ہیں، لات اور عزا کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کے قابل تو صرف اللہ ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں۔ ہم آپ سے لات اور منات کے نام پر کہتے ہیں کہ ان کو سمجھائیے۔ اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، ابو طالب نے کسی طرح ان سے پیچھا چھڑایا، بھتیجے سے کچھ نہ کہا۔ پیارے رسول اپنا کام کرتے رہے اور دین پھیلتا رہا۔ دشمن ایک بار پھر آئے، بہت کہا سنا، اس بار دھمکی دی، جان کا ڈر دلا گئے۔ ابو طالب سوچ میں پڑ گئے، اب کیا کریں۔ بھتیجے کو بلایا، پاس بٹھایا، پھر بولے بیٹا مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ سہارنا مشکل ہو جائے۔ پیارے نبی سمجھے، چچا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، یہ کام تو اللہ کا تھا، اسی کے بھروسے ہو رہا تھا۔ بولے چچا جان، یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں، پھر بھی اس کام کو نہیں چھوڑوں گا۔ یا تو اللہ اپنے دین کو غالب کرے گا یا میں اس راہ میں مر کھپ جاؤں گا۔ یہ کہہ رہے تھے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے، پھر اٹھے اور باہر جانے لگے۔ چچا نے روکا، واپس بلایا اور کہا بھتیجے جاؤ، اپنا کام جاری رکھو، ابو طالب تمہیں ان ظالموں کے چنگل میں نہیں دے گا۔ بڑے چکر میں تھے، دیکھ ریکھ کی لاج، انسانیت کی مانگ اور پیارے نبی کی زندگی کا ہر حصہ ان کے سامنے تھا جو جادو کی طرح دل و دماغ پر چھا گیا۔ یہ لوگ پھر آئے، اس بار اپنے ساتھ ولید کے بیٹے امارہ کو بھی لیتے آئے اور ابو طالب سے کہا دیکھیے یہ امارہ ہے، ولید کا بیٹا، سندر نوجوان، آپ ان کو اپنا بیٹا بنا لیجئے اور اپنے بھتیجے کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ وہ ہمارے اور آپ کے دھرم کو جھٹلاتا ہے، باپ دادا جس راستے پر چلتے رہے اس سے سارے قریش ہی نہیں، سارے عرب، ساری دنیا، سب انسانوں کو پھیرنے کی دھن میں ہے۔ بیٹے کے بدلے بیٹا لو، جھگڑا ختم کرو۔ ابو طالب کا منہ لال ہو گیا، غصے میں بولے امارہ کو میں لے لوں، کھلا پلا کر موٹا کروں، اپنا پیارا بیٹا تم کو دے دوں تاکہ تم اس کو قتل کر دو، اچھے آئے کہیں کے۔ جاؤ جو تم سے بنے کرو، میں اس چالوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ اب کیا تھا، دشمنوں کے غصہ کا پارا چڑھ گیا، ظلم و ستم کی چکی چل پڑی، ہر قبیلہ اس پر تل گیا کہ اس میں جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کو پیس کر رکھ دیا جائے۔ صرف بنی ہاشم تھے، اپنے سردار ابو طالب کا ساتھ دیا۔ تیزی سے دین پھیل رہا تھا، ہر رکاوٹ سے نمٹتی، ہر پتھر کو راہ سے ہٹاتی، جس طرح پہاڑی ندی چٹانوں کو کاٹتی، پتھر کو برابر کرتی، اپنی راہ بناتی بہتی چلی جاتی ہے، اسی طرح آپ کا پیغام عام ہو رہا تھا، پھیل رہا تھا۔ کافر بوکھلائے ہوئے تھے، ان کی متی ماری ہوئی تھی، جو اپائے سوچتے الٹا پڑ جاتا، ہار گئے، چال بازیوں سے کچھ فائدہ نہ ہوا۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی قسم کا تعلق رکھنے والے لوگ نئے دین میں جا رہے تھے، مجبور، محتاج، لونڈی، غلام اور نرم دل کے آدمیوں نے اس پکار کی اور قدم بڑھایا تھا، لیکن اب تو حمزہ جیسے بہادر ساتھ چھوڑ رہے تھے، پتھر پسیج گئے، چٹانوں نے شوت ابل دیے۔ کافر پھر جمع ہوئے اور سب مل کر آپ کے پاس آئے۔ عتبہ نام کا ایک کافر آگے آگے تھا، آتے ہی بولا بڑے میٹھے لہجے میں، بڑی نرمی سے، بڑی چاپلوسی کے ساتھ، میری سنو گے، میں تم سے کچھ کہنے آیا ہوں، مان جاؤ تو بڑا اچھا ہے۔ آپ نے جواب دیا کہو ابو الولید، میں سننے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا
लात और उज्जा की बुराई करना छोड़ दो, बाप दादा के धर्म के खिलाफ कुछ ना कहो, हम धन का ढेर तुम्हारे कदमों में लाकर डाल देंगे। इतना धन कि मक्का में कोई बड़े से बड़ा धनवान भी तुम्हारी बराबरी ना कर सकेगा। अगर धन नहीं चाहते, सरदार बनने की ख्वाहिश रखते हो तो इसके लिए भी हम सब राजी और तैयार हैं। आज से तुम हमारे सरदार नहीं बल्कि राजा हो, लेकिन शर्त वही है, अपनी तबलीग बंद कर दो। लोगों से ना कहो कि अल्लाह एक है, उसका कोई सांझी नहीं है। यह भी नहीं कि तुम एक सुंदर चांद जैसी खूबसूरत औरत से निकाह करना चाहते हो तो यह भी मंजूर है, हम यह भी कर देंगे, लेकिन हमारे देवी देवताओं को बुरा ना कहो। आप सुनते रहे। जब वो चुप हुआ तो आपने कुरान पाक की एक सूरा हामीम सजदा की आयतें पढ़ना शुरू की। उसने अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे ज़मीन पर टेक दिए और खामोशी से सुनता रहा। आप सजदे की जगह पर पहुँचे, सजदा किया, फिर उसकी ओर देखा और बोले, तुमने सुना, यह तुम्हारी बात का जवाब है। उतबा वहाँ से उठा और साथियों की ओर चला। उसके चेहरे का रंग बदला हुआ था। काफिरों ने देखा, आपस में कहने लगे, वो आ तो रहा है लेकिन उसका चेहरा कुछ और कह रहा है। करीब आया तो चारों तरफ से लोग चिल्लाए, कहो क्या खबर लाए हो? जवाब मिला, खबर ये है कि आज जो कलाम मैंने सुना, ऐसा कलाम मैंने कभी नहीं सुना। ना वो शायरी है, ना जादू, ना काहिनों की बढ़। मेरी मानो तो इस शख्स को इसके हाल पर छोड़ दो। उसकी जीत हुई तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? आखिर तुम ही में से वह भी है। उसकी इज्जत तुम्हारी इज्जत है। हारा तो तुम्हारी मुराद पूरी हुई, यही तो तुम चाहते ही हो। मेरी तो यही राय है, वैसे तुम्हारी मर्जी, जो जी में आए करो। कातिल सफ़ों में बराड़ें पड़ रही थीं, पाँव तले से ज़मीन खिसक रही थी। प्यारे नबी ने अपना काम जारी रखा। हक की पुकार मक्का की पहाड़ियों में गूंजती रही, कोई उसे दबा न सका। दीन फैलता रहा। ए अल्लाह, हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में रखे बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।